السلام علیکم، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ 7 اکتوبر اسرائیل اور حماس جنگ کے بعد اسرائیل عالمی سطح پر اپنی طاقت کھو چکا ہے۔ اس وقت اسرائیل عالمی سطح پر بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اسرائیل کو عالمی سطح پر بہت کم ممالک کی جانب سے اس وقت حمایت حاصل ہے۔ دوسری جانب برسر اقتدار جماعت اس وقت اسرائیل کے منتخب وزیر اعظم نیتن یاہو عوام میں اپنی اہمیت کھو چکی ہے، عوام میں اپنی طاقت کھو چکے ہیں۔ عوام کا اسرائیلی وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہنا ہے، اس کے حوالے سے ایک پول کروایا گیا، ایک ووٹنگ کروائی گئی۔ دوسری اہم خبر کہ اس وقت اسرائیل حزب اللہ کی ٹنل سے پریشان ہے۔ جیسے ماس کی زیر زمین سرنگوں کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، ایسے ہی حزب اللہ کی بھی ایک زیر زمین سرنگ ہیں۔ ان کے بارے میں آج اسرائیلی افواج نے نیا انکشاف کیا اور اسرائیلی افواج ان سے پریشانی سے دوچار ہے کہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ ادھر حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ نے آج نئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور اسرائیل حماس جنگ کے حوالے سے ان کا ایک آج اہم بیان سامنے آیا۔ ساؤتھ کوریا کی اپوزیشن لیڈر کو آج ان پر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور ان کی گردن پر ایک چھرا گھونپا گیا ہے۔ اور ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں جو اس وقت بمباری کر رہا ہے، جو جینوسائیڈ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کیس لڑے گا، اس کیس کا سامنا کرے گا۔ یہ کیس جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت میں کیا گیا تھا۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل اس وقت عالمی سطح پر طاقت کھو چکا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو عالمی سطح پر اسرائیل کو بہت کم ممالک غزہ پر بمباری اور ان چیزوں پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں اقوام متحدہ میں جب ووٹنگ کروائی گئی، جب قرارداد پیش کی گئی غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے، غزہ میں ایڈ دینے کے حوالے سے، تو محض 8 ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا، جس کے بعد امریکہ، برطانیہ، فرانس سمیت جتنے بھی بڑے اتحادی ممالک ہیں اس وقت اسرائیل کے، انہوں نے بھی اسرائیل کو پابند کیا اور اسرائیل کو اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل جو اس وقت جو ظلم و بربریت کر رہا ہے یہ نہ کرے، ان چیزوں کو روکے اور جو اپنی جنگ ہے وہ حماس کے ساتھ محدود کرے، حماس تک محدود رکھے، جو عام عوام ہے فلسطین کے، جو عام لوگ ہیں، ان کو اس جنگ میں متاثر نہ کرے۔ دوسری جانب اسرائیل کے عوام نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم اس وقت عوام میں اپنی طاقت کھو چکے ہیں، اس وقت عوام میں وہ شرمندہ ہے اور عوام میں اس وقت نیتن یاہو کے بارے میں عوام کے دلوں میں اس وقت شدید نفرت ہے۔ اس کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کے لوگ اس جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے یار۔ گزرتے دن کے ساتھ یہ خدشات ظاہر کی جا رہے ہیں کہ یہ جنگ مزید ممالک تک پھیل سکتی ہے اور پھیل بھی رہی ہے۔ اسرائیل پر اب چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی جو عوام ہے وہ اپنا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ ان چیزوں پر نہیں گزارنا چاہتی، اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو اسرائیل کی عوام ہے وہ اس وقت سکون سے نہیں رہ رہے، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے انہیں خطرہ ہے حماس کے حملے کا، حزب اللہ کے حملوں کا۔ اور دوسری اہم بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی حکومت کی جانب سے جو آپریشن کیا جا رہا ہے، جو حماس کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی ہے، اس میں اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی افواج مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں سے اسرائیلی حکام کی جانب سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہاسٹیجز جو اسرائیل کے اس وقت حماس کے زیر حراست ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے گا، لیکن ابھی تک اسرائیل کی جانب سے ان ہاسٹیجز کو بازیاب نہیں کروایا گیا، اور ان ہاسٹیجز کو لے کر اسرائیلی عوام میں شدید غم و غصہ ہے، اور اسرائیلی عوام اس سے پہلے متعدد بار سڑکوں پر نکل چکی ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی کر چکے ہیں۔ اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں ان سے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ ایک ووٹنگ کروائی گئی ہے، ایک پول کروایا گیا ہے اسرائیل میں۔ یہ اسرائیل کی ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ سروے تھا۔ اس سروے میں ووٹنگ رکھی گئی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حوالے سے۔ صرف 15% عوام نے نیتن یاہو کے حق میں ووٹ دیا اور لوگوں نے کہا کہ ہم دوبارہ نیتن یاہو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ 75% لوگوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا اور 75% لوگوں نے کہا کہ نیتن یاہو کو اب دوبارہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے، اور اسرائیل
دوبارہ سے پرسکون اور پرامن رہنا چاہیے. یہ جو جنگوں کا ماحول آ کے نیتن یاہو نے شروع کیا ہے، یہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کی عوام کو قابل قبول نہیں ہے. ادھر اسرائیلی افواج حماس کی زیر زمین سرنگوں سے پریشان تھی، اب حزب اللہ کی زیر زمین سرنگیں سامنے آ گئی. آج اسرائیلی افواج کی جانب سے ایک پیغام جاری کیا گیا کہ حزب اللہ کی جانب سے سینکڑوں میل کی زیر زمین سرنگیں بنائی گئی ہیں، اور یہ جو سرنگیں ہیں یہ بہت بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی ہیں. آج سے چند روز قبل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ اسرائیل کے اور جو حزب اللہ کے سرحدی علاقے ہیں، لبنان کے جو سرحدی علاقے ہیں، وہاں پر حزب اللہ نے ٹنلز کا، زیر زمین سرنگوں کا ایک بڑا نیٹ ورک، ایک بڑا جال بچھا رکھا ہے، اور وہ ان جو ٹنلز ہیں ان سے باہر آتے ہیں، اسرائیلی افواج پر حملہ کرتے ہیں اور واپس ٹنلز میں چلے جاتے ہیں. بعد میں اسرائیلی افواج بمباری کرتی ہیں، اپنے جو ڈرونز ہیں ان کے ذریعے اٹیک کرتی ہیں، میزائل وہاں پہ داغتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو حزب اللہ کے لوگ ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہو رہے، وہ اس کا نشانہ نہیں بن رہے. آج اسرائیلی افواج نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے، اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں. جو اس وقت حزب اللہ کی ٹنلز ہیں ان کے سامنے حزب اللہ کی بہت بڑے پیمانے پر ٹنلز بنائی گئی ہیں، بہت بڑا یہ جال ہے، اور اسرائیلی افواج کا یہ کہنا تھا کہ اس جال کے ذریعے، ٹنلز کے اس جال کے ذریعے حزب اللہ کے لوگ چھپ کر وار کرتے ہیں، وار کر کے وہ واپس ان ٹنلز میں چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹنلز ہیں یہ اسرائیلی شہروں تک آئی ہوئی ہیں، اور اسرائیلی شہروں میں بھی گزشتہ دنوں لوگوں نے ڈرلنگ کی آوازیں سنی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ زیر زمین کوئی کھدائی ہو رہی ہے، زیر زمین کسی چیز کی ڈرلنگ ہو رہی ہے. اس حوالے سے اسرائیلی افواج نے سرچ آپریشن بھی کیا تھا، لیکن اس سرچ آپریشن میں ان کو کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں ملی تھی. لیکن اسرائیلی افواج کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عین ممکن ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے یہ زیر زمین سرنگیں بنائی جا رہی ہوں یا ان کا کوئی سرنگوں کا جال ہو. آج اس حوالے سے اسرائیلی افواج کا جو بیان تھا وہ یہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی افواج ہے وہ اس سے شدید پریشان ہے، اور اسرائیلی جو افواج ہے وہ اس وقت جو زیر زمین سرنگوں کا جال ہے اس کے آگے مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہیں. ادھر حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ نے ایک نئی سٹیٹمنٹ آج جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کے خلاف ہم ہر حد تک کھڑے رہیں گے، اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی صورت میں کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، نہ ہی کوئی جنگ بندی کی جائے گی، نہ ہی کوئی ہاسٹیجز کی ڈیل کی جائے گی. کیونکہ اس وقت اسرائیل کہیں نہ کہیں سیاست کر کے، کہیں نہ کہیں ہوشیاری کر کے اپنے جو ہاسٹیجز ہیں ان کو نکالنا چاہتا ہے حماس کے قبضے سے. لیکن آج جو اسماعیل ہانیہ کی جانب سے بیان آیا اس میں بالکل کلیئر ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جب تک حماس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک ہاسٹیجز کے حوالے سے ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے، اور ہاسٹیجز کو چھوڑنے کے حوالے سے ہم اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. دوسری جانب آج جنوبی کوریا کے اپوزیشن لیڈر، ان کی گردن پر ایک نامعلوم شخص کی جانب سے چھرا گھونپا گیا ہے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے. جنوبی کوریا کے اپوزیشن لیڈر لی جائے میونگ آج ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد صحافیوں کے ساتھ شہر بوسان میں تھے، تو اچانک جو پبلک تھی، جو کراؤڈ تھا، اس میں سے ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھرا تھا، اس نے اپوزیشن لیڈر کی گردن پر مارا، جس کے بعد پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا. اور یہ جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوسرے شہروں میں لے جایا گیا، اور وہاں پر ان کا اس وقت علاج جاری ہے. ابھی تک ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. جس شخص نے یہ حملہ کیا اس سے ابتدائی طور پر تفتیش کی گئی تو اس کا کہنا تھا، اس نے یہ جرم قبول کیا، اس نے یہ اعتراف کیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر لی جائے میونگ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور اس نے قتل کی غرض سے ان کی گردن پر چھرا گھونپا ہے. مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ابھی تک. ان جو تحقیقات وہ جاری ہیں کہ اس شخص کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، یا اس سارے معاملے میں کس کا کردار ہے، کیوں وہ شخص ان کو قتل کرنا چاہتا تھا. یاد رہے کہ جنوبی کوریا کی اس وقت پارلیمنٹ میں یہ وہ واحد شخصیت ہے، یہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں کہ جو ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوئے اور غریب عوام کی بات کرتے ہیں، اور جو جنوبی کوریا کے جو عام لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کے حق کی، حقوق کی بات کرتے ہیں. اسرائیل کی جانب سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں جو اس وقت جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل، وہ کیس لڑنے کا اعلان کیا گیا ہے. آج اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ کی جانب سے
عالمی عدالت انصاف میں جو کیس کیا گیا اسرائیل کے خلاف، اسرائیل اس کیس کی پیروی کرے گا اور اسرائیل اس کیس کے عدالت کے سامنے پیش ہوگا اور اس پر اپنے دلائل سامنے رکھے گا۔ اس وقت جو اسرائیلی حکام ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل نے جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں تو وہ اپنے تحفظ کے لیے اٹھائے ہیں، اسرائیل سیلف ڈیفنس کی آڑ میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اس سے قبل بھی آپ کو مختلف ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ اسرائیل ایک جو عالمی قانون ہے سیلف ڈیفنس کا، اس کی آڑ میں کئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کئی عالمی قوانین کی، عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن عالمی ادارے کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایک بیان جاری کر دیتے ہیں اور اسرائیل کے بارے میں، اور اسرائیل کو یہ آج تک پابند نہیں کیا گیا کہ وہ غزہ میں جو نہتے لوگ ہیں ان پر کیوں ظلم و ستم کر رہا ہے۔ اس وقت جو آج ڈیتھ رول ہے وہ تقریباً 22,000 سے بڑھ چکا ہے، 22,000 سے زائد فلسطینی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔